دوستو آفریدی کے خیبر کے جلسے نے نظام پر خوف طاری کر دیا ہے۔ اب کچھ مناظر ہیں جو کہ اس جلسے کے اندر نظر آئے جن کی وجہ سے نظام کے اوپر خوف طاری ہوا ہے۔ آپ کے سامنے چند مناظر رکھیں گے۔ سب سے پہلا منظر بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ یہاں پر خیبر کے نوجوانوں نے سہیل آفریدی سے کس طرح محبت کا اظہار کیا، یہ واقعی بہت ہی انوکھا انداز ہے۔ انہوں نے سہیل آفریدی کے بالوں میں ہاتھ پھیرے، یعنی ان کے بالوں کو بکھیرتے رہے۔ سہیل آفریدی کی شرٹ کو اگر دیکھا جائے تو پسینے سے شرابور ہے، اور یہاں پر عوام جس طرح والہانہ انداز میں ان سے محبت کا اظہار کر رہی ہے، تو کیا یہ محبت صرف سہیل آفریدی سے ہے یا سہیل آفریدی کے پیچھے کھڑے عمران خان کی طاقت سے ہے؟ یعنی یہاں پر لوگ اپنی محبت کا اظہار سہیل آفریدی سے نہیں بلکہ عمران خان سے کریں جو کہ سہیل آفریدی کو لائے ہیں۔ یہاں پر جو بھی باہر نکلتا ہے کیا اس کی اپنی طاقت ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ طاقت صرف اور صرف عمران خان کی ہے، اس لیے نظام کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ منظر رکھتے ہیں، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سہیل آفریدی کے ساتھ عوام نے والہانہ محبت کا اظہار کیا ہے۔ اب دوستو بات صرف یہاں تک نہیں بلکہ سہیل آفریدی، سہیل آفریدی، سہیل آفریدی یہ نعرے لگائے گئے ہیں۔ خیبر کی عوام نے کس طرح سے سہیل آفریدی کا استقبال کیا، کس طرح ان کے حق میں نعرے لگائے، آپ یہ منظر بھی ملاحظہ کریں۔ اب دوستو یہ بھی ایسا منظر ہے کہ جس نے نظام کے اوپر خوف طاری کیا ہے۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جب سہیل آفریدی نے کہا کہ کہاں جانا ہے آپ لوگوں نے سوال کیا، تو خیبر کی عوام کا ایک ہی جواب تھا، ڈی چوک، ڈی چوک۔ ڈرو گے تو نہیں، ڈرو گے تو نہیں، کہاں جانا ہے آپ لوگوں نے، کہاں جانا ہے، کہاں جانا یعنی جب نظام ڈی چوک کا نعرہ سنتا ہے عوام کے منہ سے، خصوصاً نوجوانوں کے منہ سے، تو نظام کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ یہ سارے وہ مناظر ہیں جو کہ کل خیبر سے دیکھنے کو ملے، جنہوں نے نظام کے اوپر خوف طاری کر دیا ہے، اور یقیناً نظام کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ نظام دیکھ رہا ہے کہ اگر عوام باہر نکل کے آ گئی تو نظام کے پاس کچھ نہیں رہے گا، اس لیے روکنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کہیں پر مال روڈ پر دہشت گردی کا واقعہ سامنے آ رہا ہے تو کہیں پر حکومت چاہ رہی ہے کہ دوبارہ سے مذاکرات کا لالچ دے کر کوئی گیم ڈالی جائے، کسی نہ کسی طرح سے لانگ مارچ کو رکوایا جائے۔ اب یہ وہ خوف ہے کہ جس کا بھرپور فائدہ سہیل آفریدی اٹھا سکتے ہیں۔ انہیں بھی معلوم ہے کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو نظام پہ خوف طاری ہوتا ہے، اس لیے اب اس لانگ مارچ کو کسی صورت بھی نہیں رکنا چاہیے، اور آخر میں سہیل آفریدی کو ثابت کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔